على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان السماوات إني ما خلقت سميعا مبنيات ولا أرضا مديحات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلك يضرب ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي ولا خمستي الذي تحت القصاء. فقال أمين جبرائيل يا رب من تحت القصاء. فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي مظهر رسالتهم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعذر لي إني حبيت إلى الأرض ليكون معكم سادسا. فقال الله نعم قد زدت لك فهبط. أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه وعلى يقرأك السلام ويخرجك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزة جلالي إني ما خلقت سميا مبنيات ولا أرضا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلكا يضرب ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وعبادكم. وقد إذن لي أن أدخل معكم فعال تزوان لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا عمي وحي الله إنه نام قد زدت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لي أبي إن الله قد وحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت القصاء من فضل عند الله. فقال نبي ورساني فقال نبي والذين بالحسن بالحق نبيا واستعفاني بالرسالة نجينا ما ذكر خبرنا هذا في موافل على الأرض وفي جميع من شيئتنا ومحبين إلا نزلت عليهم ورحمة وحفت بهم ملائكة واستغفارت لام إله إنا يتفرق. فقال علي إذ بالله فزنا فاذا شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثاني يا علي والذين بالحسن بالحق نبيا واستفاني بالرسالة لنما ذكر خبرنا هذا في موافل أهل الأرض وفي الدم من شيئتنا محبين وفي مغموم الله وفرج اللهم ولا هي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا هي آمين وتعالى بحاجات إلا وقعد الله حاجاته ولا هي آمين. فقال علي إذ بالله فزنا وسعدنا كذلك الشيئة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا رب ذوالجلال والاکرام تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ تجھے تیری کریمیت کا واسطہ تو یا اللہ تجھے اپنے فضل کا واسطہ یا اللہ سیٹھ حافظ صاحب کی یہ صفحہ عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آج وقت کی حجت مولا امام موسیٰ کاظم کی جنازے کے سلسلے میں سیٹھ سامنے صف بچھائیے. امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا واسطہ ان کی قیدوں کا واسطہ میرے اللہ ان کے تنگ زندان کا واسطہ ان کے 13 سال حالت رکوع میں رہنے کا واسطہ ان کے لاشہ کو قلعہ بغداد پہ رکھ جانے کا واسطہ میرے اللہ ہر عزادار کی عزتوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے صحت کلی عطا فرما. اگر کوئی تنگ دست کو طیب برتا ہے رزق عطا فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ نیک صالح عزادار ماتمی نمازی بیٹی عطا فرما. اگر کوئی پریشان حال ہے میرے اللہ اس کی نیک شرعی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں سے مستجاب فرما. یا اللہ آج کے دن کے توسل سے امام موسیٰ کاظم کے وسیلہ سے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. سیٹھ صاحب کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کی رزق جان مال عزت احباب میں اضافہ فرما. ان کے جتنے باوجدہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے نام مال میں اس کا ثواب درج فرما.
ان کی قبروں پر رحمتوں کی اور برکتوں کی بچھاڑ فرما۔ مومنین کرام، یقیناً مجلس شروع ہو چکی ہے اور میرا ایمان ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جب جہاں کہیں بھی مجلس عزا ہوتی ہے تو ہم صف کے وارث نماز شب کے ٹائم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ایک دن پہلے جا کے ہر عزادار کا دروازہ دقل باب کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے فلاں بن فلاں تو میری دعا کا صدقہ دنیا میں تشریف لے کے آئے، میں بطول تیری شافی معاشر ہوں، میں تیرے گھر پیغام دینے کے لیے آئی ہوں کہ کل فلاں مرد مومن کے ہاں میرے بیٹے کا صف عزا بچھے گی تو ٹائم سے آنا۔ تو خدا کی قسم یقیناً ہمارا ایمان ہے جو پہلے آتے ہیں ان کا نام بھی پہلی لسٹ میں شامل ہو۔ تو یہ اس مظلوم امام کی آج نام سے مجلس منصوب ہے جس کا یہ جرم تھا کہ وہ اپنے نانے کے روزے پہ قرآن تلاوت کر رہا تھا اور بدکار ماؤں کے بدکار بیٹوں نے آ کے تلاوت قرآن کرتے، جو قرآن سامت تھا خود نات کے قرآن تھا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس کو کہا کہ تجھے مالعون اپنے دربار میں پکار رہا ہے۔ تو میرے امام کا جرم یہ تھا کہ وہ بانی شریعت کا بیٹا تھا، خود بانی شریعت تھا، اللہ کی حجت تھی، لوگوں کو حق بتاتا تھا۔ یہ مالعون نہیں چاہتا تھا، مالعون کی یہ سازش تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام موسیٰ کاظم کے ملنے والے، ان کے چاہنے والے کہیں بغاوت نہ کر دیں اور میرا تختہ نہ الٹ دیں۔ یہ چند چیزیں تھی جس کی وجہ سے میرے امام کو توقع زنجیر میں پابند رضا کر کے وہاں قید خانہ میں رکھا گیا، اور یقیناً میں بھی دیکھیں واللہ آپ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں یقیناً دیکھیں، جو نہیں گئے آل محمد کے صدقے میری دعا ہے کہ آج کے دن کے توسل سے ہر عزادار ایک دفعہ زیارات پہ مرنے سے پہلے زیارات پہ ضرور جائے۔ تو خدا کی قسم آپ دیکھیں گے یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی 37 اولادیں تھیں، اور خدا کی قسم کوئی قوم میں بیٹی پڑی ہے، ایک کربلا تو وہاں پہ ہے نا عراق میں، ایک ایران میں بھی کربلا ہوئی، ساوا کی پہاڑیوں پہ بی بی اکیلی نہیں میرے بھائی آئی مسلمہ، یقین جانے اس بی بی کے ساتھ اس کے 4 بھائی تھے، جناب اسحاق تھے اور 4 بھائی تھے جو صحابہ کے میدان میں وہاں ان کی قبور ہیں جہاں پہ مزارات ہیں، اور بے شمار اصحاب تھے۔ صحابہ کی پہاڑیوں پہ یزیدی فوج نے حملہ کیا، وہاں پہ یہ حملہ ہونے کے بعد یہ جنگ لڑتے لڑتے صحابہ کی پہاڑیوں تک پہنچے، کیونکہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اصل حقائق کیا ہے۔ 300 افراد تھے جو، اور بی بی کے ساتھ جو مستورات تھی، بی بی کی کنیدیں تھی، وہ بھی شہید۔ ہمیں منبر پہ یہی بتایا گیا کہ بی بی ایک دائی تھی، ایک ناکہ تھی، اور بی بی کی ناکہ شہید ہو گئی، اور بی بی پہاڑوں سے مشکل ترین رستوں سے ہوتی ہوئی اپنے بھائی رضا کو ملنے جا رہی تھی۔ بی بی کے ساتھ کم از کم 350 لوگ موجود تھے، جو ساوا کے میدان میں کربلا برپا ہوئی، اور وہاں پہ میں الحمدللہ اس پہاڑی پہ بھی گیا جہاں پہ وہ مقام تھا، اور ساوا بھی گیا جہاں وہ بی بی کے بھائی جو ساتھ بی بی کے آتے ہوئے لڑتے لڑتے موسیٰ کاظم کے بیٹے ساوا کی پہاڑیوں سے ہوتے وہاں جا کے شہید ہوئے۔ تو یہ وہ مظلوم امام ہے، خدا کی قسم کسی کا کوئی بیٹا نجف پڑا ہے، کوئی صحابہ میں پڑا ہے، بیٹی کہاں پڑی ہے، امام خود بغداد میں ہے، کاظمین میں ہے، اور امام کی زندگی کی حالات کچھ ایسے تھے کہ امام کو وہ ڈاکٹر صاحب قید خانہ دیا گیا جس کے زینے 132 ہیں، 132 زینے زمین کے نیچے جا کے خدا کی قسم جب ہم پہنچے تو میں نے التجا کی کہ ہم نیچے جانا چاہتے ہیں، تو میں 15 زینوں میں پہنچا تو میرے ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ساتھ والے کہنے لگے شاہ جی ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھائی دے، میں وہاں دھاڑے مار کے رونے لگا، بھائی ہمارا تو ہاتھ دکھائے، قربان جاؤں میں اپنے اس امام پہ جو اس قید خانے میں 14 سال رہا،
اور وہاں پہ کنواں نما تھا جہاں پہ امام کو کیلدار برچیوں کے ساتھ اتنا تنگ تھا کہ امام نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ دائیں ہو سکتے تھے نہ بائیں ہو سکتے تھے، بلکہ حالت رکوع میں 13 سال تک میرا امام حالت رکوع میں سبوح اور قدوس کی تسبیح پڑھتا رہا۔ اور ان معلوموں نے غلام شبیر بھائی ہر طرح کی سازش کی کہ رسول کے بیٹے کے اوپر کوئی ایسا فرد جرم عائد کر دیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ میں اس انتظار میں ہوں کہ سیٹھ صاحب آئیں اور مجلس کا باقاعدہ میں بس 2 منٹ آپ کے درمیان حائل ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب امام زمانہ کے پاس لسٹ جائے مجھ مسکین سید کا بھی نام چلا جائے، جو میری شفاعت کا باعث بن جائے، آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ تو ان لوگوں نے مختلف سازشیں کی۔ اس مالاؤن نے کہا کہ ایسے کریں کہ کچھ بھوکے شیر لے گئے، خونخوار شیر، ان شیروں کو بھوکا رکھیں، پھر امام کو وہاں چھوڑیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آل رسول کو ہر چیز پہچانتی ہے سوائے اولاد آدم کے، تو انہوں نے سازش کی کہ شیر چیر پھاڑ دیں گے، ہم پہ الزام نہیں آئے گا۔ لیکن خدا کی قسم جب شیروں کے پنجرے میں میرے امام کو چھوڑا گیا تو شیریں ٹکرے مار مار کے مرتے رہے۔ ایک شیر کے کان میں میرے مولا نے کچھ کہا، وہ گرا روتا ہوا چلا گیا۔ امام نے اسے، دوسرے نے پوچھا کہ میرے مولا نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ اس نے کہا میری ایک مظلومہ بیٹی آئے گی جو مدینہ سے چلے گی، ایران کی طرف سفر کرے گی، اور اس کی منزل مشہد ہوگی لیکن کم پہ رہ جائے گی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے ظالموں نے ایک بدکا بازارو عورت، طائفہ عورت کو امام کے اوپر بہتان لگانے کے لیے خریدا، اس کو کہا تجھے مال و زر دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم گئی طائفہ تھی، جب واپس آئی تو زاہدہ بن چکی تھی، کیونکہ امام نے اسے ایک ہی جملہ کہا، پہچان میں بطول کا بیٹا ہوں، محمد کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان میں اللہ کی حجت ہوں۔ امام نے اپنی زلفوں کو پیچھے کیا تو پیشانی سے جو نور نکل رہا تھا وہ قید خانے سے، زمین سے اور شعلہ کو چھو رہا تھا۔ اور امام کی یہ حالت دیکھ کے وہ عورت سجدے میں گر پڑی اور سبوح قدوسن کی تسبیح پڑھتی رہی۔ جب اس عورت کو بالوں سے کھینچ کے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے وارث رسول کو، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس کے پسر کو قید خانے میں ڈالا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ تو طائفہ، اس نے کہا میں طائفہ تھی، اس کی ایک نظر نے مجھے زاہدہ طیبہ طاہرہ کر دیا۔ تو یہ میری امام کے معجزات تھے۔ تو یار کوشش کریں، بینگ مسلم، بینگ عزادار امام حسین، میری یہی التجا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 گانا اللہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق ہے۔ یقیناً آپ پڑھتے ہیں، لیکن اول وقت میں کبھی بھی معصوم کا فرمان ہے نماز کو ہلکا نہ جانے، اور نماز کو کوشش کریں کہ اول وقت میں ادا کریں جس کا حکم جیسے معصوم نے دیا ہے، تاکہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے تبھی ہم حسینی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کربلا میں 2 کردار ٹکرائے ہیں، ایک یزیدی کردار تھا، ایک حسینی کردار تھا۔ بس 5 منٹ کی میری گفتگو ہے اور میں ممبر ڈاکٹر صابر صاحب یا غلام شبیر بھائی یا جو بھی پڑھنے والے ہیں ممبر پہ آ جائیں۔ میں 2 کرداروں پہ بات کر کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ کربلا میں جو جنگ تھی، یہ جو ظالم لوگ، مالاؤن لوگ کہتے اقتدار کی جنگ تھی، وہ جو خود جنت کا سردار ہے، جو لو لاکھ کا مالک ہے، بھائی وہ کیا جنگ کریں گے؟ انہیں اس چیزیں، دنیاوی چیزوں کی کوئی خواہش نہیں۔ دنیاوی چیزیں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ آل محمد کا صدقہ بنا ہے، اور صدقہ سادات پہ حرام ہے۔ وہ سادات اس لیے نہیں گئے تھے، بلکہ یزید مالاؤن یہ چاہتا تھا کہ میں شریعت مصطفیٰ کو پامال کر دوں، جو اللہ کے نبی نے حق کہا ہے اس کو باطل کر دوں، اور جو باطل ہے اس کو حق کر دوں، جو حلال ہے اس کو حرام کر دوں، جو حرام ہے اس کو حلال کر دوں۔ تو جب دین کے اوپر سیدھا حملہ تھا نا شریعت مصطفیٰ پہ، تو اس وقت پھر وہی اٹھا جس کے متعلق رسول نے کہا تھا
کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہوں۔ پھر یقیناً وہی اٹھا مدینے سے، اس نے اپنے نانے کے دربار کے روزے کی مجاوری کو چھوڑا اور کربلا کا سفر طے کیا۔ کربلا میں دو کرداروں کی جنگ تھی، ایک طرف طائفہ کا بیٹا تھا، زانیہ ماں کا زانی بیٹا تھا، شرابی تھا، مالعون تھا، بدکار تھا، ماؤں بہنوں کے رشتوں کو جائز قرار دیتا تھا۔ دوسری طرف طیبہ طاہر بتول کا بیٹا تھا۔ اور خدا کی قسم اس لیے یاد رکھیں آپ اپنے بچوں کو، یہی میرا میسج ہے جو میں کوٹ کروانا چاہتا ہوں اس پورا شوق دور میں، اپنے بچوں کی سوسائٹی کو چیک کرتے رہیں، اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس کرتے رہیں، کہیں ہمارے بچے کی سوسائٹی بری تو نہیں ہے، کہیں وہ کوئی ایسی غیر شرعی حرکات تو نہیں کر رہا جس کا میرے امام نے منع فرمایا، کہیں وہ کسی جوئے خانے میں، کسی شراب خانے میں، کسی آوارہ گردی میں مبتلا تو نہیں ہے کہ ہمیں کل کو لوگ یہ کہیں کہ جی شاہ صاحب کا بیٹا تھا یا ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا، شاہ صاحب کا بیٹا تھا، بھئی وہ تو فلاں سوسائٹی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اپنا احتساب خود بھی کرنا ہے، خود بھی اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے اوپر اطراق ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نہ یہ کسی ریجس کے پاس گئی ہے، نہ کوئی ریجس ان کے قریب آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا، ہمیں اپنا سیٹ اپ ایسا بنانا پڑے گا کہ ہم ان کے قرب میں چلے جائیں۔ اگر ہم ان کے قرب میں چلے گئے، ان کا قرب ہی خدا کا قرب ہے، تو کوشش یہ کرتے رہیں کہ نماز پنجگنا پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ نماز شب ادا کرتا ہے، نماز شب وہ عظیم عبادت ہے جس کے اس میں صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی گارنٹی معصوم نے دی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں بلکہ میرے پاک مولا امام حسین، میری والدہ نے تو مجھے ایک ہی جملہ کہا تھا، کیونکہ شیعت ہم نے ماں سے لی ہے، باپ سے تو لی نہیں۔ میری ماں نے کہا تھا کہ امام حسین نے چلتے ہوئے اپنی بہن سے کہا تھا میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، تو میری ماں نے کہا تھا یہ وصیت تیرے مولا حسین کی یاد رکھنا، اگر میرا دودھ پیا جب تک زندہ رہے نماز شب نہ چھوڑنا۔ تو الحمدللہ میری یہ کوشش ہے جب تک میں زندہ ہوں میں پڑھتا رہوں گا، اور پڑھتا ہوں انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ مولا کی اس وصیت پہ عمل کریں۔ پھر دیکھیں اگر آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی کا تبدیلی دیکھنا، آپ خود بخود کہیں گے شاہ جی کیا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اور خود بھی پڑھیں، اور جو آپ کے بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کو بھی نماز شب کی تلقین کریں۔ اور مولا کا بھی فرمان ہے کہ میرا سب سے قریب، مولا علی کا فرمان ہے میرے قریب وہ ہوگا جو اقام رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ہم ابھی باجب نفل فرض پڑھ لیتے ہیں، 4 فرض کے پڑھے، 4 ظہر کے پڑھے، کوشش کریں کہ نوافلہ عبادت کو بھی رسپونس دیں، اس کا بہت بڑا عمل ہے۔ اور کم از کم آپ صبح زیادہ نہیں تو 1 دفعہ قرآن کو ضرور کھولا کریں۔ یہ قرآن پاک وہ عظیم عبادت ہے جو میرے مولا حسین نے نوکے نیزہ بھی کہی، اور مولا علی علیہ السلام نے سورہ مومنون کی 10 پہلی آیات آتے ہی 13 رجب کو پیغمبر مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ تلاوت کی۔ آج یہ 18ویں سپارے میں ہے سورہ مومنون، اس کی پہلی 10 آیات پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے اور پہلی 10 آیات اور اس ترجمے کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کر دیں گے تو یقیناً پورے صراط بھی موٹر وے بن جائے گی اور حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، اور پھر سرداروں کی جاگیر میں بھی آپ چلے جائیں گے۔ اور جو امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پہ آیات تلاوت کی تھی، کوشش کریں کہ ان کو بھی پڑھا کریں۔ یار 1 دفعہ قرآن کو ضرور کھولا کریں، روزانہ ایک روٹین بنا لیں کہ یار میں نماز فجر کے ٹائم ضرور کھولوں گا، کیونکہ ہمارے وارثین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بالکل قرب میں چلے جائیں تو پھر بھئی آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ تو متقی کی شرط یہی ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں باوضو رہیں، وضو کے اوپر کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کہ جب آپ کا وضو باطل ہو وضو دہرا لیں۔ ہاں شیعہ قوم کے لیے تو 1 گلاس پانی کافی ہے، فقہ جعفریہ کے وضو کے لیے 1 گلاس، کیونکہ ہم نے
واجب 2 دفعہ چہرہ دھونا ہے، اور یہاں 2 دفعہ بازو اور 1 دفعہ یہ بازو، اور ہاف سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، باقی تو سب نوافلہ ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 1 گلاس پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جو بندہ باوضو رہے گا، معصوم کا فرمان ہے جو بندہ باوضو ہوا اور وضو کی حالت میں اس کو موت آ گئی تو خدا کی قسم قبر میں اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی قبر میں منکر نکیر نہیں آنا ہے، منکر نکیر منکروں کی قبر میں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں میں مبشر نذیر نہیں آنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قبروں میں دفن ہوں گے اللہ کی آواز آئے گی کہ یہ وہ ہیں، ان کو سیدھے جنت میں لے جائیں، نہ کوئی پورے ساری چیک پوسٹیں پرواز، ان کو پر مل جائیں گے، وہ جنت چلے جائیں گے۔ اور اللہ ہم کو دانے ہاتھ والوں میں شمار کرے، دانے ہاتھ والے میں جن کے ہاتھوں میں اعمال نامہ ہوگا ان کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور منہ سے بدبودار پیپ چلتی ہوگی، اور وہ لوگ اللہ کے غضب کی پناہ مانگتے ہوں گے۔ رجب کے حوالے سے ایک مسئلہ اور یقیناً دعا، یقیناً آپ سب روزہ دار ہیں، کوشش کریں کہ اب بھی موقع ہے اگر آپ رجبیون میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھٹے تاجدار ولایت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا میں فرمان پڑھنے لگا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئینہ رجبیون، اینا رجبیون، جیسے ماں کا بیٹا بکھر جائے نا تو وہ کہتی ہے ہائے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا۔ امام، چھٹا امام مولا امام جعفر صادق جس کی ہم فقہ پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اینہ رجبیون، اینہ رجبیون، رجبیون کہاں ہے، رجبیون کہاں ہے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ رجبیون کون سے ہیں؟ مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو رجب المرجب کے روزے رکھتا ہے وہ رجبیون میں ہوگا، اور میں صادق کا صادق بیٹا، رسول کا بیٹا، بطول کا میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے بروز معاشر اس کو تاج شفاعت پہنا ہوگا۔ جو بندہ رجب کے روزے رکھتا ہوگا، جو بندہ رجب میں مومنوں کو لنگر کھلاتا ہوگا، جو بندہ رجب کا اہتمام کرتا ہوگا، جو بندہ رجب میں روزے رکھ کے نماز شب پڑھتا ہوگا، نماز پنگنا پڑھتا ہوگا، اس کو میرا امام پکارے گا۔ آئینہ رجبیون، معاشر کے دن قبروں سے لوگ منتظر ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ علی کہیں میرے ماننے والا کہاں ہے، میرے سامنے آ، میں علی پکار رہا ہوں، علی کے 11 بیٹے کہیں ہم پکار رہے ہیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو نہ کہ باعث رسوائی بنو۔ بھائی اپنا کردار چیک کیا کریں، روزانہ کی بیس پہ ایک عمل ہے، اور منبر چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ میں کافی ٹائم لے گیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن میرے اندر کا ایک درد تھا، ایک پیغام تھا جو میں دینا چاہتا تھا۔ اپنا کردار ڈیلی بیس پہ چیک کیا کریں۔ جب آپ رات سوئیں اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں یا روئی دے لیں، اپنے پر سفید چادر اوڑھ لیں، اپنے کمرے کی لائٹ بند کر لیں، آپ کے کمرے میں کوئی بیرونی اندرونی آواز آنے نہ پائے۔ آپ تصور کریں یہ اندھیرا کمرہ میری قبر ہے، یہ سفید چادر میرا کفن ہے اور میں قبر میں پڑا ہوں، اور دہرائیں کہ صبح کتنے بجے اٹھے، کتنے بجے سوئے، کتنی نمازیں پڑھی، کیا غیبت کی، کیا جھوٹ بولا، کیا کسی کا حق کھایا، کیا کسی کے اوپر ظلم کیا، کیا بد اخلاقی کی، کیا کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا، کیا اپنے مومن بھائی کے لیے برا سوچا، اس کو برا کہا، وہ اپنی نظروں سے بالکل وہ گناہ کیا۔ خدا کی قسم یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں یا تلاوت قرآن کرنے کے لیے یا آل محمد کی زیارت کرنے کے لیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے امام کی زیارت ہو جائے، سن لو مجھ سید کی بات، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرو، اپنے کانوں کو پاکیزہ کرو، اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کرو۔ کان پاکیزہ، اس سے موسیقی نہ سنو، اس سے فحشی نہ سنو، اس سے گانے نہ سنو۔ زبان پاکیزہ ایسے کرو، اس سے گالی نہ دو، اس سے غیبت نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس پہ حرام نہ کھاؤ، اور اپنی آنکھیں پاکیزہ ایسے کرو، غیر محرموں کو غور سے بازار میں جاتے نہ دیکھو۔ اگر کوئی عورت ہے
بے پردہ جا رہی ہے، اس کا اپنا فعل ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ اگر چاہتے ہو امام کی زیارت ہو، اگر آپ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ نہ کر سکے، اپنے کانوں کو پاکیزہ نہ کر سکے، اپنی زبان کو پاکیزہ نہ کر سکے، اپنے پیٹ کو طیب نہ کر سکے، تو لکھ لینا میری بات۔ پھر جب امام کی ندا آئے گی، حجت خدا بقیت اللہ کی، امام کہیں گے کہ میں آ چکا، تو پھر سمجھ لینا تو امام کی آواز نہ سن پائے گا، اور تجھ پہ لعنت ہوگی، وقت کی حجت کی بھی، خدا کی بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہوگی۔ اس لیے اپنا عمل ایسا اپنائیں، اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کریں، اپنے پاؤں سے برائی کی طرف چل کے مت جائیں۔ یہی میرا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت اگر میری باتوں پہ کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو یقیناً میری اور اس کی نجات کا باعث۔ یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا شرط ضروری ہے۔ اگر کریں گے تو پھر ہی حجت کے دیدار ہوگا۔ یاد رکھنا ہمارا امام، آخری بات تو اور منبر چھوڑنے لگا ہوں، ہمارا امام ہماری سانسوں کے قریب ہے، شارات کے قریب ہے۔ تو کہاں اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تیرے اور تیرے امام کے درمیان تیری گناہوں کی وجہ کا پردہ ہے۔ کبھی سوچ اپنے اندر کہ تیرے اندر کتنی نجاست ہے، تیرے اندر کتنی پلیتی ہے، تیرے اندر کتنے گناہ ہیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب کی تسبیح کیا کر تاکہ تیرے گناہ ختم ہو جائیں۔ تیرے اور تیرے امام کے درمیان گناہوں کی وجہ سے پردہ ہے، اسی لیے تو اپنے امام کو دیکھ نہیں پا رہا، اسی لیے تجھے اپنے امام کی ملاقات نصیب نہیں ہو رہی، اس لیے تجھے اپنے امام کی زیارت نہیں ہو رہی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے امام کی زیارت کر لوں اور اسے دیکھ لوں اور اس کا قرب پا لوں، اس کی لڑائی چوم لوں، تو پھر اپنا کردار بھائی درست کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، یہی میری تقریر تھی۔ آپ بھائی جس نے ممبر پہ آنا ہے آ جائیں، بس میرا پڑھنا مولا امام زمانہ اپنی بارگاہ میں شفیع پوری آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔